نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ البقرہ آیا 216 کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ Fighting has been enjoined upon you while it's hateful to you, but perhaps you hate something and it's good for you, and perhaps you love a thing and it's bad for you, and Allah subhanahu wa ta'ala knows and you know not. This ayah is very powerful and we have a lot to learn from this ayah. Subhanallah. یہ آیہ نازل ہوئی تھی صحابہ کرام کے لیے، انہیں جنگ کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا تھا، صحابہ کو جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کی گرومنگ کر رہے ہیں کہ تمہیں جنگ پسند نہیں لیکن تم پہ فرض کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو کرنی پڑے گی۔ اور اس آیہ کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو اٹس سو پاورفل، اٹس سو کمپریہنسو، دیر از اے لاٹ ٹو لرن فرام اٹ۔ ایک مومن جو ہے وہ ساری زندگی ایک جنگ ہی کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ، اپنے آپ کے ساتھ جنگ، دا بیٹل آف سیلف کنٹرول۔ دس از اے بیوٹیفل آیا، وی نیڈ ٹو فالو اٹ ایز اے پرنسپل آف لائف۔ ایک مومن کی ساری زندگی سیلف کنٹرول پہ مبنی ہوتی ہے، وہ سب کرنا چاہتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور ان سب کو چھوڑ دینا چاہتا ہے جو باتیں میننگ لیس ہوتی ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی پریکٹس کرنے سے پہلے اس کے کانسیکوینسز کے بارے میں سوچ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں جو بھی کریں ہمارے پاس اس کے لیے ریزنز ہوں، آبجیکٹو ہو، ہوا میں تیر نہ چلائیں۔ If something has good outcome, then why not doing it? And if something leads us to bad consequences, then why doing it? کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے اور ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں، امتحان میں چوائس نہیں ہوتی، ہمیں چوائس نہیں دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں چوائس دے دی جاتی تو ہم کچھ برا ہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ ہم تو اس چھوٹے بچے کی طرح ہیں جس کو اس کے پیرنٹس لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا ادھر نہیں جانا، بیٹا اس سائڈ پہ نہیں جانا، یو ول ہارم یور سیلف۔ پھر بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے پھر بھی اس کو ایڈوائز مل رہی ہوتی ہے، بیٹا فلاں سے دوستی نہ کرنا، وہ تمہارے لیے اچھا نہیں، بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا وہ نہ کرنا۔ بیٹا اگر کوئی کویسچن کرتا ہے تو اسے جواب ملتا ہے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، بیٹا تم نہیں جانتے۔ And Allah subhanahu wa ta'ala created the whole world for human beings.
and He created human beings for Himself. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی باقی کائنات ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، ان سب کو ہمارے لیے پیدا کیا گیا. ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ سورج نے کہا ہو آج میں طلوع نہیں ہوں گا، میں نہیں ایسا کر سکتا، میں تو تھک گیا ہوں. بادلوں نے کہا ہو ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں، ہم تھک گئے ہیں. صرف انسان ہی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. وہ ریبیلیس ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ویسے کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم اس دنیا میں نہ آتے. اب دیکھیں جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج سے میرے رولز چلیں گے، میں جیسا چاہوں گا وہ کروں گا، تو آپ کہیں گے نہیں، گھر تو ہمارا ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. سملرلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مطابق یہ زندگی گزاریں، اور ہمیں بہت اچھا آبجیکٹو دے دیا گیا، جنت کے لیے کوشش، جہنم سے بچنے کی کوشش. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے سے پہلے اس کے آؤٹ کم کے بارے میں سوچ لیں کہ کوئی چیز ہمیں غلط راستے پہ تو نہیں لے کے جا رہی، کیا ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, Hellfire is surrounded by all kinds of desires and passions, while Jannah is surrounded by all kinds of disliked, undesirable things. تو ہمیں سب کچھ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. It's all about self control. جس طرح ہم مؤذن کو سنتے ہیں صبح کے وقت جب وہ اذان دیتا ہے تو کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگو سنو، نماز نیند سے بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں جگا رہے ہیں کہ جو چیزیں تم کرنا نہیں چاہتے وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہوں، اور جو چیزیں تم کرنا چاہتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے. اسی طرح ہماری زندگی میں ریگریٹس ہوتے ہیں، یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. If a hardship brings you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, then it's a blessing. Subhanallah. Just keep moving, don't look back. ایک مومن کی زندگی میں مایوسی نہیں ہوتی. There is no hopelessness. آپ سے کوئی گناہ ہوا، معافی مانگے، then move on. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. And Allah knows you know not. Many times our du'as aren't accepted. ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں سنی جا رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس کے لیے بھی بہت سی ریزنز ہیں. ایک مومن جب اپنی دعاؤں کا اجر قیامت والے دن دیکھے گا تو وہ کہے گا کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. سبحان اللہ. So there is so much to learn from this ayah. ایک مومن کی زندگی میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے.
وہ اپنی ڈیزائرز کو، اپنے پیشنز کو اللہ کے راستے کے آڑے آنے نہیں دیتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں. May Allah subhanahu wa ta'ala help us analyzing the things and help us to understand what's good and what's bad for us. Ameen thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.